بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تھانے سے فرصت ملتے ہی وہ سیدھا اپنے آفس آیا تھا۔ ہائی کورٹ کے چند وکیل وہاں اس کے منتظر تھے۔ انہیں مختصراً کیس کی نوعیت سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے فیملی کورٹ کے جج پر لگائے اپنے الزام کی تردید بھی کر دی تھی۔ اپنے آفس میں لگے کیمرے کی ویڈیو انہیں دکھا دی جس میں ریحان جزدانی نے اسے بھاری رقم وصول کی تھی۔ اب اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے کیسے بدر کو بچانا تھا، یہ ان وکلاء کا کام تھا۔ آفس سے نکلتے نکلتے رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ جس وقت لغاری ولا پہنچا گھڑی رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں پارک کرتے اسے شمون لغاری اور ان کے آدمیوں کی گاڑی نظر آئی۔ لب بھیجتا وہ گاڑی سے باہر نکلا اور تیسری انگلی میں چمکتے اناری یاقوت کو گھماتا اندرونی عمارت کی طرف آ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے کوٹ اتار کر اپنے پیچھے لپکتے ملازم کے حوالے کیا تھا اور شرٹ کے کف لنکس کھول کر بازو کونیوں تک چڑھا لیے تھے۔ یوں ہی چلتے چلتے کلائی میں بندھی قیمتی ریسٹ واچ اتار کر اسی ملازم کے حوالے کی تھی۔ عمارت کا درجہ حرارت حسب معمول کم تھا۔ پیشانی پہ چمکتا پسینہ خشک ہونے لگا تھا اور سارے دن کی تھکن اس کی سیاہ آنکھوں سے واضح ہو رہی تھی۔ 1 کپ کافی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اس نے ملازم کو آگاہ کیا تو اس نے ہولے سے سر کو خم دیا تھا۔ میں یہاں دیواروں کے گلے لگنے تو نہیں آیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا کہ جب شمون لغاری کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ تم زینب بی بی ادھر تشریف لے کے جاؤ آگے چلو جاؤ، میں اس لیے ادھر آئی ہوں، ادھر کوئی بھی نہ آئے پیچھے سے۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اب تک جاگ رہے ہوں گے۔ خود پر ضبط کرتا وہ ان کی طرف پلٹا، آنکھ سے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ فوراً وہاں سے 9:11 ہوا تھا۔ تو آپ میرے گلے لگنے آئے ہیں؟ پشت پر ہاتھ باندھتا وہ سنجیدگی سے بولا، ظاہری بات ہے جتنی ذلت تم اٹھا چکے ہو اس کے بعد تمہیں ایک مہربان کندھے کی ضرورت ہے۔ بولتا ہوا وہ سیڑھیاں اتر کر ان کی جانب آ رہا تھا۔ کندھے کی ضرورت تو ہوگی، وہ تنزیہ مسکرا کر بولے تو بدر کی آنکھوں میں دہکتی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ آپ کو یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ کا کندھا بھی میرے لیے مہربان نہیں ہو سکتا۔ ان کے باروب چہرے کو ضبط سے دیکھتا وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اس کا جواب سن کر ان کی بھویں تن گئی تھی۔ مت بولا کرو کہ باپ ہوں تمہارا، وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ ہاں صرف نام کی حد تک۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس کوشش میں اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ بکواس بند کرو ذلیل، تمہیں وہ لڑکی کر رہی ہے اور بدتمیزی تم مجھ سے کر رہے ہو۔ میری ذلت میں میری اذیت، میری ہر ناکامی کے بعد کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ پشت سے ہاتھ کھولتا وہ اس بار بلند آواز میں بولا، تم میری آواز مدھم کر لینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ ہاتھ کی مٹھی بھیجے وہ بھڑک اٹھے تھے۔ لغاری کے چہرے پر غضب ہلکورے لینے لگا تھا۔ آواز نیچی رکھو بدر، لغاری وہ گھرائے، میری آواز نیچی رکھنے سے حقیقت بدل جائے گی بابا جان۔ ہاتھ کی مٹھی بھیجتا وہ سر ترین آواز میں بولا تھا، وہ آپ ہی تھے جس نے وہ جھوٹی رپورٹس بنوا کر علیزہ کے گھر بھجوائی تھی۔ وہ آپ ہی تھے جس نے خود ایسا کر کے مجھے خود ہی ذلیل کیا تھا۔ وہ آپ ہی تھے جس کی وجہ سے تب مجھے علیزہ نے ذلیل کیا، اور وہ آپ ہی تھے جس کی وجہ سے آج میں ذلیل ہوا ہوں۔ کہتے ہوئے اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی تھی۔ غصے اور اذیت کی بدولت اس کی پلکوں پر نمی سی چمکنے لگی تھی۔ جھوٹ ہے یہ، میں کیوں جھوٹی رپورٹس بنواؤں گا؟ تمہاری وہ 2 ٹکے کی بیوی بد کردار ہے، یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ آپے سے باہر ہو کر اسے پیچھے دھکا دیتے وہ چیخے تھے، وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، وہ بد کردار نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ ان سے زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ مانتا ہوں کہ کبھی تھا، لیکن اب میں سردار بدر لغاری اتنا بے وقوف نہیں رہا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں بابا۔ وہ گھرایا تھا، وہ جذباتی ہے، بے وقوف ہے، سر پھری ہے، لیکن وہ میری بیوی ہے، میری۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے ہوئے اس نے آخر میں اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھی۔ اور میری بیوی بد کردار نہیں ہے، پر یقین لہجے میں کہتا وہ اس پل ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، جبکہ شمون لغاری دم کھڑے اسے اس عورت کے لیے چیختا چلاتا دیکھ رہے تھے جو اپنی جذباتیت میں آ کر آج اس کی عزت کے پرخچے اڑا چکی تھی۔ لیکن وہ ان کا بیٹا، وہ اس کے عشق میں کہاں کس مکان پر جا کھڑا ہوا تھا جہاں اسے صرف علیشہ چوہان نظر آ رہی تھی۔ اس کی کم ظرفی، اس کی غلطی، اس کے الزامات سب پیچھے، کہیں بہت پیچھے پس منظر میں چلے گئے تھے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، وہ مشکل بولے تھے۔ تو بدر نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔
بے حسی سے کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ جہنم کما رہے ہو تم، باپ کا دل دکھی کر رکھا ہے تم نے۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ ان کے الزام پر وہ ایک بار پھر ان کی طرف گھوما تھا۔ آپ نے کون سی جنت کمائی ہے؟ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، بولا ہی شاید ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ ہمیشہ مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ وہ تکلیفوں میں گرنے لگا تھا۔ شمول لغاری کو شدت سے احساس ہوا کہ اسے بہلانا اب ممکن نہیں رہا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں خون بہا میں آئی ایک کم نسل عورت کا بیٹا ہوں۔ لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی۔ تم جا کر سو جاؤ، تمہیں نیند کی ضرورت ہے، وہ شکست خوردہ سے لہجے میں بولے تھے۔ ارے نہیں آتی نیند، نہیں آئے گی اب۔ وہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ شمول لغاری کے لیے نظریں ملانا محال ہوا تھا۔ افسوس ہے مجھے آپ پر، آپ جیسے مردوں کے لیے اولاد صرف وہ ہوتی ہے جو خاندانی بیوی سے ہوتی ہے۔ وہ پاگلوں کے سے انداز میں شیشے کی میز کو ٹھوکر مارتا چلا تھا۔ چلایا تھا، مجھ سے پوچھئے، میرے دل سے پوچھئے، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ لغاری ہاؤس کے ملازم اس پل اپنے سردار کی بلند آواز کی اذیت اپنے دلوں پر محسوس کر رہے تھے۔ اولاد اگر طوائف سی بھی ہو تو وہ اولاد ہی ہوتی ہے سردار شمول لغاری۔ آج کے لیے میری طرف سے یہ آخری بات ہے جو آپ کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ بھاری ہوتے لہجے میں کہتے اس نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی آنکھوں سے آنسو چھلکتا وہ آنکھیں سختی سے رگڑتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس بار وہ اسے روک نہیں پائے تھے۔ شمول لغاری بے بس سے صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ وہ آج ایک بار پھر انہیں حقیقت کا آئینہ دکھا گیا تھا۔ فجر کی اذانیں کانوں میں گونجنے لگی تو سید ذوالفقار عالم شاہ کے حجرے سے نکل کر وہ وقار شاہ کے ساتھ نماز ادا کرنے آ گیا تھا۔ وہ پچھلی 2 راتوں سے سو نہیں پایا تھا۔ مسلسل جدوجہد اور کچھ ذہنی تشویش نے اس کے اعصاب تھکا دیے تھے، لیکن بہر طور نماز تو اسے ادا کرنا ہی تھی۔ سو وقار شاہ کی امامت میں اس نے باجماعت نماز ادا کی۔ سید وقار عالم شاہ مسجد میں ہی ٹھہر گئے تھے، جبکہ وہ خود حویلی واپس آ گیا تھا۔ وہ آ گیا تھا کیونکہ اب جسم و جاں کی تھکاوٹ سے بے بہرا دل اس دشمن جاں کے لیے تڑپنے لگا تھا جسے دیکھے 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت بیت چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ بغیر آواز کیے دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا ہو کر اس کی پشت کو دیکھنے لگا تھا۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ اپنے موٹے قد کے باعث چھوٹی سی مخلوق لگ رہی تھی۔ اسے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے دیکھ منصب کے لب ہولے سے مسکرانے لگے تھے۔ اس کی موجودگی سے انجان وہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ حرکت کرتا سرعت سے اس کی جانب آیا، جھکا اور اسے پشت سے اپنے حصار میں لے کر بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ دیے تھے۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی اس کی اس اچانک پیش رفت پر سہم گئی تھی۔ پلٹ کر بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مسکرا کر پوچھتے ہوئے منصب نے اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھوا تھا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ کیا سچ میں؟ منصب کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تو اس کی جانب دیکھتی مہرما کچھ نہ بولی۔ ماہی تم ٹھیک ہو؟ منصب کو اس بار تشویش نے گھیرا تو اس کی تھوڑی سے پکڑ کر بولا تھا۔ مہرما کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھیں۔ میں کیا، میں جیسی بھی ہوں؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر کہتی وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں تو اور پھر کسے؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ دب سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یار تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ فوراً اس کے مقابل آیا تھا۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو حلق میں اتارتی وہ تڑک کر بولی۔ پڑتا ہے تو پوچھ رہا ہوں نا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے مہرما کی کلائی تھام لی تھی۔ اس نے پانی بھری آنکھوں سے اسے گھورا۔ منصب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جان لو گی کیا؟ اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کرتا وہ نرمی سے بولا۔ لب دانتوں میں دبا کر آنسو روکنے کی کوشش کرتی وہ چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ ایک بار پھر خاموشی۔ سرخ پڑتا سفید چہرہ، لرزتی پلکیں، مرطوب ہونٹ، اس پر متتالیہ ناراض ادائیں جان لیوا تھیں۔ وہ گھائل ہونے لگا تھا۔ دیکھو ماہی ایسے مت کرو، میں کوئی گستاخی کر بیٹھا تو پھر مجھے لوفر کہو گی تم۔ اس کے چہرے کا رخ شہادت کی انگلی سے اپنی جانب موڑتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ تو مہرما کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ ہٹو پیچھے، تم ہو ہی بدتمیز۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن مقابل منصب شاہ تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں کیا میرے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا مدھم آواز میں بولا۔ تو مہرما نے ایک بار پھر سے دیکھا تھا۔
کل دوپہر سے بھوکی ہوں میں، کچھ نہیں کھایا میں نے، ساری رات تمہارے انتظار میں جاگ کر گزاری ہے میں نے، اور تم اب آ رہے ہو۔ آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے انگارے چبا رہی ہو۔ یہ بات ہے، اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے چہرے پر تفکر طاری کرتے ہوئے کہا تو وہ اور برہم ہوئی تھی۔ ہاں تو اور جان جان کہتے رہتے ہو، لیکن پرواہ رتی برابر نہیں ہے تمہیں، وہ چھوٹی سی ناک کے نتھے پھلا کر بولی۔ منصب نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی اور سر اس بات میں ہلایا، گدی نشین کیا ہوئے ہو، ہواؤں میں اڑنے لگے ہو، نہ بیوی کی فکر ہے نہ بیوی کی صحت کی۔ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رونے لگی تو منصب کو سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ یار تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور میں گدی سنبھالوں گا۔ اب مسائل ہی ایسے ہیں کہ وہ اسے وضاحت دے رہا تھا، لیکن مہرماں کچھ سننے کو تیار کب تھی۔ ہاں پتہ نہیں کون سے مسائل میں الجھے ہو جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ اپنے گال رگڑتی تڑک کر بولی تو منصب نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ تو تم ہو، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتا وہ سرنڈر کرنے والے انداز میں بولا۔ ہاں تو پھر مجھے سلجھاؤ، مجھ پر توجہ دو۔ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتی وہ تب کر بولی۔ اس کے نازک انداز کچھ حیرت سے دیکھتا وہ بے قرار ہونے لگا تھا۔ تمہاری توجہ طلب مسئلہ صرف میں ہوں منصب شاہ، سمجھے تم؟ مہرماں نے اس بار پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا، غصہ حد سے سوا تھا، ایک پل لگا تھا منصب کو سنبھلنے میں۔ اگلے ہی پل اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مہرماں کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا۔ کیا واقعی؟ بھرپور سنجیدگی سے پوچھتا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مہرماں نے بھیگی پلکیں چپکاتے ہوئے بمشکل سر اس بات میں ہلایا تو منصب اگلے ہی پل چکا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی تو منصب نے باری باری اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا۔ میں نے بھی کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے مہرماں کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ بہلا رہے ہو مجھے؟ اس نے چھوٹی سی ناک چڑھائی۔ نہیں سچ میں، اسے جواب دیتے ہوئے منصب نے اس کی ناک پر لب رکھے تو ایک بار پھر آنکھیں بند کر لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹی سی اس کی ناک پر لب رکھے تو کیا تم بھی نہیں سوئے؟ اس نے یوں ہی آنکھیں بند کیے پوچھا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مہرماں نے بھیگی پلکیں چپکاتے ہوئے بمشکل سر اس بات میں ہلایا تو منصب اگلے ہی پل جھکا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی تو منصب نے باری باری اس کی بند آنکھوں پر بوسہ دیا۔ میں نے بھی کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے مہرماں کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں تو اور پہلے ڈرائیو کر رہا تھا، پھر حویلی آ کر دادا کے روم میں تھا، منصب نے کہا تو وہ اپنے لبوں پر اس کی سانسیں محسوس کرتی سرد سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ یہ تم کیا کیے جا رہے ہو؟ دور ہو کر بتاؤ نا۔ وہ جلدی سے بولی تو منصب کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ وہ اس کی ہتھیلی چومتا سادگی کی انتہا کر رہا تھا۔ ایسے کرتے ہیں مسئلہ حل؟ وہ بھویں سکیڑ کر بولی تو وہ سیدھا ہوتا کہکا لگا کر بنا تھا۔ اوکے آئی ایم سوری، اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تھا اور اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہنسنا سحر انگیز تھا۔ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، نرمی سے کہتا وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ کوئی فسوسا ٹوٹ گیا تھا جیسے وہ بے ساختہ اٹھی تھی، اس کے مقابل آ کر اس کی گردن میں بازو حمائل کر دیے تھے۔ منصب کا دل رک سا گیا تھا۔ کیا تم تھکے ہوئے نہیں ہو؟ خالصتاً بیویوں والا انداز تھا منصب کے لیے، حیرت کا مقام ہی تو تھا۔ ہوں تو، لیکن تمہیں بھوک لگ رہی ہے، منصب نے گمسم سے انداز میں کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ دھوپ بارش کا یہ منظر منصب کی آنکھوں کو ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگا تھا۔ تمہیں نہیں لگ رہی کیا؟ وہ پوچھنے لگی تھی۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔